حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ نہ میراث کی تقسیم ہو نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہو۔ پھر انہوں نے اسی طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا رخ شام کی طرف کیا اور کہا دشمن اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہوں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ سے مراد عیسائیوں سے ہے، رومیوں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ کر حملے ہوں گے، مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، یعنی کہ اس وقت ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی جو کہ اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کر سکتے۔ صرف اور صرف وہ مسلمان کام آئے گا جس نے اپنی شرط، جس نے اپنا وعدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ میں صرف اب اپنی جان اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کروں گا، وہی مسلمان اس وقت کامیاب ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر عیسائیوں کے ساتھ ایک ایسی جنگ ہوگی جب وہ 9,60,000 یا 12,000 کا جو لشکر کہا جاتا ہے، یہ لشکر جب آئے گا مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے اور مسلمانوں کو شہید کر دے گا، اس کے بعد پھر مسلمان ایسے دستے تیار کریں گے جو صرف اور صرف موت کے اوپر شرط قبول کریں گے، موت کے اوپر بیعت کریں گے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بیعت لیں گے تمام کے تمام مسلمانوں سے۔ اور احادیث میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انکار کر دے گی، کیونکہ آج کی جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ جہاد کے لیے بالکل نہیں تیار، وہ لڑنے کے لیے بالکل نہیں تیار، وہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں پیش کر سکتی، وہ صرف باتوں کی حد تک باتیں کر سکتی ہے، نعرے لگا سکتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے لڑنے کا تب ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہوتی، وہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جان کو پیش کر دیں، نذرانہ پیش کر دیں۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ شام میں جب مسلمان اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے، آمنے سامنے آ جائیں گے، تو پھر 4 دن یا 3 دن حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ 3 دن تک ایسی جنگ چڑھے گی، ایسی جنگ ہوگی، 4 دن تک ایسی جنگ ہوگی کہ روز مسلمانوں کا ایک ایسا دستہ تیار کیا جائے گا جو عیسائیوں کی طرف بھیجا جائے گا، جو جہاد کے اوپر بیعت کرے گا، جو اپنی موت اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بیعت کرے گا۔ اور پھر ہوگا یوں کہ وہ سارا دن جب مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے، پہلے دن کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا اور رات کو عیسائی بھی اپنے کیمپ کی طرف چلے جائیں گے اور مسلمان بھی اپنے کیمپس کی طرف واپس آ جائیں گے۔ دوسرے روز بھی اسی طرح معاملہ پیش آئے گا کہ آپس میں ایسی خونریز جنگ ہوگی کہ جس کے بعد مسلمانوں کی بھی شہادتیں ہوں گی، عیسائی بھی مریں گے، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، اور اسی طرح رات کے وقت مسلمان اپنے خیموں میں واپس آ جائیں گے۔ اور پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی مسلمان موت کی شرط کے اوپر جا کے